من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. مشرکین مکہ یہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال ٹھہراتے تھے، اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال ٹھہرایا تھا انہیں یہ حرام ٹھہراتے تھے. اور کچھ یہودی جو ہیں وہ بھی اعتراض کرتے تھے کیونکہ وہ خنزیر کا گوشت کھاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات اس آیہ مبارکہ کے اندر جو حرام چیزیں ہیں ان کو بیان فرمایا. ساری حرام کو بیان نہیں فرمایا، ان میں سے کچھ حرام چیزوں کو بیان فرمایا جن کا ان کے ساتھ معاملہ تھا. سمجھ آیا نا مسئلہ؟ اسے یہ جو لفظ پہلے آیا نا انما، یہ انما ما جو ہے اسے کہتے ہیں حصر، کسی چیز کو کسی چیز میں بند کر دینا. جیسے مثال کے طور پر میں کہوں جی یہاں سے یہ بچہ معیز نام ہے آپ کا، یہ معیز ہی درس سن رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی نہیں سن رہے ہیں جی، تو صرف یہی معیز ہی سن رہا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ معیز بھی سن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ باقی بھی سن رہے ہیں، ان میں ایک معیز بھی سننے والا ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہ ہی میں حصر آ جاتا ہے. ہماری زبان میں ہی جو ہے یہ حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اور بھی جو ہے یہ عموم کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو رب تبارک و تعالی نے جو یہاں فرمایا نا کہ چار چیزوں کا بیان فرمایا جو حرام ہے، تو یہاں جو حصر ہے عربی زبان میں حصر کی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں حصر حقیقی جسے حصر مطلق بھی کہتے ہیں، حصر مطلق بھی کہتے ہیں، اور دوسرا حصر ہوتا ہے حصر اضافی. اضافی وہی ہوتا ہے اس میں سے کچھ چیزوں کو بیان کر دیا جائے اور باقی کو چھوڑ دیا جائے. تو یہاں بھی وہی ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے چار چیزوں کا ذکر فرمایا جو حرام ہے. حالانکہ قرآن کریم میں شراب کا حرام ہونا بھی قرآن میں بیان ہوا ہے. کہ نہیں سمجھ آیا؟ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ کیونکہ اور بھی چیزیں حرام ہیں، گدھا بھی حرام ہے، کتا بھی حرام ہے جی، کوا بھی حرام ہے، اور اس طرح کی باقی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ بھی ساری حرام ہیں. لیکن یہاں بیان چونکہ ان کے ساتھ خطاب ہو رہا تھا تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر مردار کو حرام فرمایا. کسے حرام فرمایا؟ مردار کو حرام فرمایا. کئی احمق لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اس وقت بھی کرتے تھے، آج تو بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جانور ہے ایک تم خود مارتے ہو، بسم اللہ پڑھ کے تکبیر پڑھ کے چھری پھیرتے ہو، خود مارتے ہو، وہ تو کہتے ہو حلال ہو گیا. ایک کو اللہ مار دے اسے کہتے ہو حرام ہو گیا. کہ نہیں سمجھ آیا؟ کہتے ایک وہ ہے جسے تم مارو، ادھر غور سے سنیں، ایک وہ ہے جانور جسے تم مارو چھری پھیر کے وہ حلال ہو جائے، جسے اللہ ہی مار دے وہ حرام ہو جائے. یہ ایسا کیسے ہو گیا؟ یہ ایک اشکال پیش کرتے ہیں، ایک شبہ ہے انہیں. یہ ایسے شبہات انہی لوگوں کو ہوتے ہیں جن کے دلوں میں رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کا نور نہیں جاتا. کہ نہیں سمجھ آیا؟ کیونکہ گندی جگہ پہ گندی چیزیں اگتی ہیں کہ نہیں. روڑی پہ آپ نے گندگی کا ڈھیر ہوگا، وہاں بارش پڑ جائے تو گندی چیزیں ہوگی نا، وہاں بدبو بڑھ جائے گی. اور آپ باغ میں چلے جائیں، وہاں اگر بارش آ جائے تو بارش آنے کے بعد بندے کا دل چاہتا ہے کہ بندہ باغ میں جائے کہ نہیں. وہاں سے پھول اگیں گے، جو پھول پہلے سے موجود ہوں گے ان کی خوشبو بڑھ جائے گی. درخت جو کھڑے ہوں گے وہ غسل کر چکے ہوں گے، وہ لہلہا رہے ہوں گے، ان کا حسن بڑھ جائے گا، ہے یا نہیں؟
تو یہ حال یہی ہوتا ہے، جس طرح بندہ مومن جو ہے نا اس کے دل میں قرآن کا نور اور قرآن کی وحی جو رب تبارک و تعالیٰ کی جو وحی ہے اس کا نور جیسے جیسے اس کے دل میں جاتا جائے گا، اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر مزید توسع پیدا کرتا جائے گا، ہیں جی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے بارے میں حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، میں دل دریا سمندر ڈونگے، میں یہ دل جو ہے نا یہ دریا ہیں اور سمندر سے بھی کہہ رہے ہیں، دل دریا سمندر ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، کہتے سارا کچھ اسی دل کے اندر ہے، بندہ غور کرنے والا ہو۔ اتنی وسعت رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن کے دل کے اندر۔ تو کافر کا جو دل ہوتا ہے نا وہ گناہوں کی وجہ سے سکڑتا جاتا ہے، وہ سکڑتا جاتا ہے، اور نیکی کی وجہ سے بندہ مومن جو نیکی کرتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، اس کا ایمان جو ہے اور اس کی نیکی جو ہے، نیکی کی محبت جو ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت جو ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی محبت جو ہے، عشق الہی جو ہے اس کے دل کے اندر ویسے ویسے وسعت دیتی جائے گی، سبحان اللہ۔ اور جیسے جیسے رب تبارک و تعالیٰ کی محبت آتی جائے گی ویسے ویسے اس کے دل سے رب تبارک و تعالیٰ کے کلام پر، اس کی وحی پر، اس کے انبیاء پر سے اعتراض ہی ختم ہوتا جائے گا، اعتراض ختم ہو جائے گا۔ اعتراض وہی ہوتا ہے جہاں محبت نہ ہو، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا وہ پیارا ہوتا ہے، بندے کو بڑی محبت ہوتی ہے، چھوٹا سا بچہ جناب ابے کی داڑھی بھی کھینچ لے تو بچہ ابا خوش ہوتا ہے، منہ چومتا ہے اس کا، واہ 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 میرا بیٹا۔ وہی چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ ابے کو ٹانگ مار دے ابا خوش ہوتا ہے، ابے کے اوپر پیشاب کر دے بچہ خوش ہوتا ہے، محبت ہے نا، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو گیا 12-15 سال کا ہو گیا، ایک مرتبہ پیشاب کرنے پر ابا منہ چوم رہا تھا، اب وہی بچہ گلاس پانی کا بہا دیتا ہے تو اسی پہ لڑائی ہو رہی، ابا جلال میں آ گیا، کیونکہ وہ والا تعلق نہیں رہا، وہ والی محبت نہیں رہی، تو اب اس کی ایک ایک بات پہ اعتراض ہوگا۔ تو بھائی یہی حال بندہ مومن کا رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں آ جائے، اس کے احکامات کی محبت پھر آئے گی، اس کے انبیاء کی محبت پھر آئے گی، اس کی ایک ایک چیز کی محبت آئے گی اس کے دل کے اندر، تو وہ کسی چیز میں جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اعتراض تو نہیں ہوتا، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، سیاستہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے، آقا علیہ السلام میں کہ تیرا کسی سے محبت کرنا جو ہے نا یہ تجھے گنگا بھی کر دیتا ہے، تجھے بہرا بھی کر دیتا ہے، کیونکہ جہاں محبت ہو جائے نہ وہاں کچھ کسی کا اعتراض سنائی دیتا ہے نہ وہاں کچھ خود اسے دکھائی دیتا ہے یہ نہیں؟ یہ موٹی سی مثال ہے، بندے کی شادی ہو کے بیوی نئی آئے ہیں تو اس کی ماں بھی اعتراض کر رہی ہے، اس کے بھائی بھی اعتراض کر رہے ہیں، سارے اعتراض کر رہے ہیں، ان سب کو عیب نظر آ رہے ہیں لیکن اس کو تو نظر نہیں آتے، شوہر کو نظر آتے ہیں، کوئی بھی عیب نظر نہیں آتا، وہ کہتا ہے نہیں، کہتا ہے یہ بہت نیک پاک ہے، اماں تجھے سمجھ نہیں آ رہی، پھر اماں کو بھی غلط کہے گا، ابا کو بھی غلط کہے گا، پھر بہنوں کو بھی غلط کہے گا، پھر بھائیوں کو بھی غلط کہے گا، کیونکہ محبت ہے نا وہاں، جہاں محبت ہو جائے وہاں نہ کچھ کسی کا اعتراض سنائی دیتا ہے نہ اسے کوئی خود عیب دکھائی دیتا ہے۔ آخر علیہ السلام نے اچھا بتائیں بھائی جہاں عیب ہو بھی محبت ہو جائے عیب دکھائی نہیں دیتا کہ نہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات تو پھر عیب سے پاک ہے، وہاں ہی جس بندے کو عیب نظر آئے، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں جس پاگل کو عیب نظر آئے تو بتائیں اس سے بڑھ کر بے وقوف اور احمق کون ہو سکتا ہے؟ اسی طرح کر کے ان کا ایک بہت بڑا اشکال یہ بھی ہے کہ جس جانور کو تم خود ذبح کرتے ہو وہ تو کہتے ہو حلال ہے، اور جسے اللہ مار دے اسے کہتے ہو حرام ہے، یہ کیا ہوا جی؟ تو یہ ہم چونکہ اہل اسلام ہے، مومن ہے، کلمہ پڑھا ہے ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کا، ہمارے لیے اتنا بہت ہے کہ ہمارے رب نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ باقی رہی بات کہ بڑے بڑے حکماء، یہ اب کی یہ سائنسدانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے بھی تحقیق کی ہے، ان سے پہلے جو بڑے بڑے حکماء گزرے ہیں انہوں نے تحقیق کی ہے، انہوں نے کہا کہ ذبح کے وقت جانور کے جسم میں اس کے خون میں ایسا زہریلا خون ہوتا ہے وہ کھانے سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اور بیمار ہو تو اس کا مرض بڑھ جاتا ہے، کہتے ہیں وہ ذبح کرنے سے اس کا خون جو ہے وہ بہہ جاتا ہے، فرمایا کہ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا حکیم ہے، رب تعالیٰ سب سے بڑا حکیم ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس جانور کو میرا نام لے کے ذبح کرو، جو فاسد خون ہوگا نکل جائے گا، جو رہ جائے گا وہ میرے نام کی برکت سے تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ بتائیں بھائی اب بھی کسی احمق اور پاگل کو سمجھ نہ آئے اور وہ کھڑا ہو کے ایسی باتیں کرے۔ میں یہاں پہ نا ایک بات کرتا ہوتا ہوں،
یہ جو بڑے لوگ بیٹھے نا جلدی سمجھ جانا، بات کو پکڑ جانا، ٹھیک ہے نا؟ میں پردے میں بات کروں گا۔ کراچی کے اندر ایک عورت تھی، ایسی لبرل قسم کی بے دین تھی، اس نے وہاں پہ چیلنج کر دیا، اخبارات میں باقاعدہ یہ چھپا تھا کہ جس جانور کو رب مارے اسے تم کہتے ہو حرام ہے، جسے تم مارتے ہو اسے کہتے ہو حلال ہے۔ تو وہ ایک یہاں لاہور کے ایک عالم تھے بہت بڑے، مولانا عمر اشروی رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب رحمہ اللہ کی مسجد شریف میں وہ بڑا عرصہ تک 15-16 سال تک خطیب رہے ہیں، وہ بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، میاں شیر ربانی رحمہ اللہ کے مرید تھے، ان کے بیعت تھے۔ تو وہ حضرت جو تھے نا عمر اشروی رحمہ اللہ، جب دیکھے نا بڑے بڑے مولوی گئے، لاجواب ہو گئے، بڑے بڑے بندے گئے، دانا لوگ بھی گئے، جٹ جفا پانے والے بھی لوگ گئے، وہ بھی سارے ناکام رہے اس عورت کو، یعنی کہ اس کی فکری جو یلغار تھی اس کو روک نہ سکے۔ انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں، یہ یہاں سے وہاں گئے، وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ ہاں جی بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ ایک جو ہے نا وہ جانور مارے اللہ، وہ تم کہو کہ حرام ہے، ایک جانور تم مارو تم کہو کہ وہ حلال ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ ذرا سمجھاؤ۔ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، ایک نلکا لگا ہوا ہے قدرت کی طرف سے اور وہ میرے ساتھ لگا ہوا ہے، ایک نلکا لگا ہوا ہے یہ زمین پر، وہ تمہارا لگا ہوا ہے، یہ لگ کے آیا ہے ہمیں، یہ بندے کا لگا ہوا نہیں ہے۔ تو اب بتاؤ کس نلکے سے پانی پینا چاہیے؟ سمجھ پڑی یہ بات؟ پکڑ لیے نا آپ نے بات کو، کس نلکے سے پانی پینا چاہیے؟ اس نے کہا وہ بہت یعنی کھسیانی ہونے لگی، پیچھے پاؤں کرنے لگی۔ انہوں نے کہا نہیں میں اس طرح کرتا ہوں، وہی نلکا تیرے منہ سے لگاتا ہوں۔ ان کا پی پانی تو اس نلکے کا پانی نہ پیا کر، یہ پانی حرام ہے کیونکہ بندوں کو لگایا ہوا ہے، میں تجھے پھر وہ نلکا دکھاتا ہوں، طبیعت صاف ہو جائے۔ لیں جی اسی دن اس مائی کا اعتراض ہی ختم ہو گیا، دوبارہ اس نے کوئی بکواس نہیں کی۔ تو ایسے وہ کہتے ہیں جیسا منہ ہو نا ویسی چپیٹ مارنے میں کوئی مشکل ہے نہیں ہوتی کسی کو بھی، جیسا منہ ہو ویسی چپیٹ مار دینا، یہی حال کا تقاضا ہوتا ہے، مقتضا حال کہتے ہیں اسے عربی زبان کے اندر، جیسا حال ہو اس کے تقاضے کے مطابق کام کرنا، یہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ اس میں کئی سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جو بہت گندی بات سنا دی ہے، میں نے کہا آپ کو تو اس سے بھی بڑی بڑی گندی باتیں آتی ہیں، آپ گھر میں بیٹھی بیٹیوں کے سامنے فلمیں بھی دیکھ لیتے ہیں جو لڑکیوں کو اٹھا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو اتنی گندی بات میں نے نہیں سنائی، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ دیکھیں جی یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی مجھے زنا کی اجازت دے دیں، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اب امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنی بڑی بات کرنے والا بندہ، اتنی بڑی بے ادبی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں آقا علیہ السلام چونکہ آپ حکیم تھے، آقا علیہ السلام طبیب اعظم ہے، حضور حکیم اعظم ہے آقا علیہ السلام۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہی کوئی بندہ اجازت مانگے تجھ سے تیری ماں کے ساتھ زنا کرنے کی اجازت دے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں تیری بہن کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں جی بالکل۔ میں تیری بیٹی کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں۔ میں تیری بیوی کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے میں پھر جن کے ساتھ تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو مسلمان ہے، وہ بھی تیری مائیں بہنیں بیٹیاں لگتی ہیں۔ مسلمان جو ہے نا وہ صرف اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کا محافظ نہیں ہوتا، مسلمان ہر مسلمان ماں بہن بیٹی کی عزت کا محافظ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات فرمائی حضور نے۔ اب یہی بات کسی کو کہہ سکتے ہیں آقا علیہ السلام ویسے ہی، لیکن جب حال ایسا بنا آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے علاوہ کسی اور بات سے نہیں سمجھنے والا، تو آقا علیہ السلام نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی۔ سمجھایا نا مسئلہ؟ دیکھیں جی رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اب میتا کیا ہے جی؟ میتا جی وہ جانور جو رب تبارک و تعالی نے ایک شریعہ مبارکہ میں جو طریقہ ذکر فرمایا، ہمیں عطا فرمایا ذبح کرنے کا، یعنی کہ شرعی ذبح نہ پایا جائے اور جانور مر جائے تو اسے کہتے ہیں میتا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ میتا۔ یہ میں نے شرعی ذبح کا لفظ اس لیے بولا کیونکہ دو چیزیں ایسی ہیں، آقا علیہ السلام نے احلت لنا المیتتان، اللہ تعالی نے دو مردار ہمارے لیے حلال کیے ہیں۔ جیسے مچھلی ہے، مچھلی کو ہم ذبح تو نہیں کرتے لیکن حلال ہے یا نہیں؟ اسی طرح کر کے ٹڈی ہے جسے عربی زبان میں جراد کہتے ہیں، ٹڈی یہ عربوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ابھی پچھلی سیزن میں جب آئی تھی نا بہت زیادہ، وہاں لوگ بھون کے کھا رہے تھے، تو مجھے آ کے ایک بندہ پوچھنے لگا، کہنے لگا ان پاگلوں کو کیا ہو گیا، یہ ٹڈیاں پکڑ پکڑ کے کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا پاگل آپ ہیں وہ نہیں ہیں۔ ایسے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا خدا کے بندے رب تبارک و تعالی نے یہ حلال کیے ہیں، اب وہ بھی بغیر ذبح کے اسے کھانا حلال ہے۔ ہوتا یہ کہ
مچھلی ہوتی ہے نا مچھلی، یہ دریا میں یہ جہاں کہیں بھی ہو، تالاب میں جہاں بھی ہو، تو اس کے انڈے وہاں ہوتے ہیں، وہیں پہ پانی پڑتا رہے جی، وہ پانی وہاں کھڑا رہے، انڈے پھوٹ جائیں ٹوٹ جائیں، ان میں سے بچے نکل آئیں تو وہ مچھلیاں بنتی ہیں۔ انڈے وہیں پڑے ہوں، پانی خشک ہو جائے تو وہی پانی کی ٹڈی بنتی ہے، وہی بچے انڈے کی ٹڈی بنتی ہے، پانی خشک ہو جائے دھوپ کے ساتھ وہ انڈے پک جائیں تو پھر وہ اس میں سے وہ پرندہ بن کے نکل جاتا ہے، وہ ہوا میں اڑنے والا ہوتا ہے، اسے ٹڈی کہتے ہیں، عربی میں جراد کہتے ہیں اسے، وہی ایسے سمجھے وہ مچھلی ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے جسے مچھلی بنانا جسے ٹڈی بنانا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ بھی حلال ہے، یعنی اسے بھی پکڑ کے ایسے گردن میں روڑ کے اس کو کھا سکتے ہیں، یہ ایسے مر جائے تو آپ اسے کھا سکتے ہیں آپ پکڑ کے، ٹھیک ہے نا جی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، ایک تو یہ ہو گیا، اب ذبح جو ہے وہ اس کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں بھائی، یہ مسئلہ غور کے ساتھ سننے والا ہے۔ ذبح کی دو قسمیں، ایک ہے ذبح اختیاری، ایک ہے ذبح اضطراری۔ ذبح اختیاری تو وہی ہے کہ جانور آپ کے ہاتھ میں ہے، چھری بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ اسے ذبح کریں گے تو ذبح کرتے وقت اس کی رگوں کا کاٹنا یہ ضروری ہے، یہ ذبح اختیاری میں ہے کہ رگیں کاٹنی ہے، کتنی کاٹنی ہے، ساری تعداد بھی بیان کر دی گئی، اور کہاں تک کاٹنی ہے، کہاں سے کاٹنی ہے یہ بھی بیان کر دیا گیا، اسے ذبح اختیاری کہتے ہیں۔ اور ذبح اضطراری کیا ہے؟ یہ تیر کے ساتھ، شکار کے ذریعے، وہ چاہے کتے کے ساتھ ہو، چاہے پھر وہ باز کے ساتھ، شکرہ باز جو ہوتا ہے اس کے ساتھ شکار ہو، تو ان صورتوں کے اندر بندہ تکبیر پڑھ کے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کتے کو چھوڑ دے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے باز کو چھوڑ دے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تیر چلا دے، وہ تیر اس کے جانور کے کہیں بھی لگ جائے، اس پرندے کے کہیں بھی لگ جائے اور اس سے خون اس کا بہہ جائے، تو ایسی صورت کے اندر وہ جانور، وہ پرندہ وہی مر جائے، تیر لگنے سے، کتے کے زخمی کرنے سے، خون کے بہہ جانے سے وہ جانور وہی مر جائے، تو ایسی وہ کہیں سے بھی کاٹ لے اسے، تو ایسی صورت کے اندر اس کا، اگر آپ کے پاس جانور زندہ حالت میں سانس لیتا ہوا پہنچ گیا تو آپ پر لازم ہے کہ اسے چھری پھیر کے ذبح کر لیں، اگر وہ راستے میں ہی مر گیا یا وہی مر گیا جانور تو اس نے کہیں سے بھی کاٹا تھا وہ حلال ہو گیا۔ سمجھ آئے مسئلہ؟ کئی سارے بیچارے شکار کرنے جاتے ہیں، وہ جناب جانور کو تیر مار دیتے ہیں، تو بعد میں وہ اگر وہی مر جائے ذبح نہ کر سکے تو کہتے ہیں یہ تو حرام ہو گیا۔ بھائی نہیں، حرام نہیں ہوتا، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ وہ حرام نہیں ہوتا اگر جانور، یہ اسے کہتے ہیں ذبح اضطراری، کیا کہتے ہیں؟ یہ لفظ بولے نا کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ ذبح اضطراری، آپ نے کتے کو چھوڑا، اب مزے کی بات دیکھیں، کتا جو وہ ناپاک ہے یہ نہیں، یہاں پہ بڑی مزیدار بات ہے، اور فرمایا کہ حدیث شریف میں الفاظ ہیں الکلب المعلم، سکھایا ہوا کتا، علم والا کتا ہے، اور علم والے کی کتے کی پہچان کیا ہے؟ اس کتے کی، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ شکار کرے نا، خود نہ کھانا شروع کر دے، اگر خود کھانا شروع کر دیا تو اس نے آپ کے لیے شکار نہیں کیا، پھر حرام ہوگا، وہ حلال نہیں ہوگا۔ وہ شکار کرے اور لے کے سیدھا آپ کے سامنے آ کے رکھ دے، اس میں سے کھائے نہ، جیسے اس نے منہ مارا تھا ویسے پکڑے آپ کے سامنے آ کے رکھ دے، تو یہ شکاری کتا ہے، یہ علم والا کتا ہے۔ کون سا کتا ہے؟ علم والا کتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ علماء نے یہاں پہ بڑی زبردست بات فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں دیکھیں اگر کتے کو بھی تھوڑا علم آ جائے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے اتنی عزت دیتا ہے، اس کے منہ لگے ہوئے کو بھی رب تبارک و تعالیٰ حرام نہیں کہتا، جب کتا منہ مار گیا ہے تو اب یہ حرام ہو گیا، یہ کوئی اور حکم نہیں لگتا اس پر، تو باتیں ہیں بتائیں بھی جس بندے کو رب تبارک و تعالیٰ پھر اپنے دین اور شریعت کا پورا علم عطا فرما دے، اس کا کیا مقام بلند ہوگا یار، اس کی کیا شان ہوگی۔ تو یہ ذبح اضطراری اور اختیاری، یہ دو چیزیں بیان ہو گئی آپ کے سامنے۔ رب تبارک و تعالی نے جو دوسری چیز حرام فرمائی وہ ہے بدم، خون۔ یہ ذہن میں رہے، عرب لوگ جو تھے نا وہ پہلے خون کو جمع کرتے تھے، خون سارا جمع کرتے تھے، اسے پھر جماتے تھے، خون جم جاتا نا پڑا ہوا، خون کو جماتے تھے، جمانے کے بعد اسے گھی ڈال کے توے کے اوپر تل کر کھایا کرتے تھے، توے کے اوپر تل کر کھایا کرتے تھے، تل کے اسے پھر کھا جاتے تھے۔ تو رب تبارک و تعالی نے اسے بھی حرام قرار دیا۔ یہ ذہن میں رہے، اس سے وہ خون مراد ہے جو خون ذبح کرتے وقت بہہ رہا ہو، ذبح کرتے وقت بہہ رہا ہو، بہنے والا خون حرام ہے۔ آپ نے ذبح کر لیا، خون جو اس کے اندر رہ گیا وہ خون پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے، یعنی کہ آپ گوشت کو لے کر دھوئے بغیر ہی پکا لیں تو یہ حلال ہے،
کہ نہیں سمجھ آیا؟ اگر وہ باہر بہنے والا خون اسے نہیں لگا تو آپ اسے پکا سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ اور وہی خون جو ہے آپ جانور کو ذبح کرنے کے بعد خون بہہ گیا، باقی اس کے اندر جو خون رہ گیا ہے وہ آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے، کپڑوں کے ساتھ لگ جائے، آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، چاہے پورے کا پورا تر ہی کیوں نہ ہو جائے آپ کا لباس، آپ اسی لباس کے اندر وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ دم مسفوح اور دم غیر مسفوح میں فرق ہے۔ بہنے والا خون ناپاک ہے، بہنے والا خون پلید ہے، وہ حرام ہے۔ جو رہ گیا ہے خون، وہ خون پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے۔ ٹھیک ہو گئی جی؟ آگے فرمایا ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ کس کا گوشت؟ خنزیر کا گوشت۔ یہ خنزیر جو ہے نا، یہ بہت زیادہ کھاتے ہیں کافر لوگ، یہود و نصارہ میں یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے یہ عادت، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سارے جانوروں میں بغیرت ترین جانور یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج تو یہ خود سائنسدان، ان سے بھی پہلے حکمات جو تھے مسلمان حکیم لوگ، حکمات جو ہیں وہ اس کے تجربے کر چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں خوردبینوں کے ذریعے۔ وہ کہتے ہیں اس کے اندر ایسے ایسے فاسد اور گندے کیڑے ہوتے ہیں اس کے گوشت کے اندر، جو عام ایسے نظر نہیں آتے، وہ دوربین سے، خوردبین سے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے وہ دیکھا، اس کے ساتھ خوردبین کے ساتھ دیکھا انہوں نے، تو دیکھ کے انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا بھئی اس کے اندر تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے منع نہیں کیا، اس کے اندر بہت سارے مفاسد ہیں، اور جو بندہ یہ کھاتا جائے گا، ظاہری بات ہے جو چیز بندہ کھاتا ہے اس کے اثرات بھی اس بندے میں آتے ہیں، اس کی طبیعت میں آتے ہیں، ہے یہ نہیں؟ تو جیسے ایک ہمارے لاہور کے اندر پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، لوگوں کو غیرت دے، گدھے کا گوشت بیچنا شروع کر دیا تھا انہوں نے، ہے یہ نہیں؟ اور گدھا بے تحاشا بیچا گیا ہے، کئی ساری جگہوں پر کتے کا گوشت بیچتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ لاہور میں ہی ایک بندہ تھا، ایک بندہ اس کے پاس بڑے ذوق شوق کے ساتھ آ کے کھاتا تھا، وہ بریانی اس کے پاس، کہتے بریانی بڑی مزیدار تھی، اس نے کہا زندگی میں کہیں بھی نہیں کھائی، تو وہ بار بار جا کے کھائے۔ ایک بار اس نے بتا دیا، اس نے کہا بندہ اپنا ہے چلو بتا دیں، اس نے کہا سر یہ کوئی بکرا نہیں ہوتا، یہ گدھا ہوتا ہے۔ اس نے کہا گدھے کے گوشت کو فلاں فلاں مثالہ لگا دیں، کہتا جی یہ تو بکرے کے گوشت سے بھی زیادہ مزیدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب حالت یہ ذہن میں رہے بھائی، حلال کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور حرام کھانے سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دوری پیدا ہوتی ہے، اور عبادت تک کا لطف اور مزہ نہیں رہتا اس بندے کے پاس۔ وہ بندہ بالکل ایسے سمجھے مجبور ہو کے اگر نماز پڑھے گا بھی صحیح، ایسی حالت میں پڑھے گا۔ تو اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ حرام چیزوں سے بھی بچے اور حرام طریقوں سے بھی بچے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آگے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر اسے ذبح کیا جائے۔ جی یہ مشرکوں کا طریقہ تھا کہ وہ جانور کو ذبح کرتے وقت نا جی وہ بسم اللہ بسم العزا اس طرح پڑھ کے ذبح کرتے تھے، یعنی بت کے نام کے ساتھ ذبح کر رہے ہیں، لات بت کے ساتھ، منات کے ساتھ، عزا کے ساتھ، حبل کے نام کے ساتھ، اس طرح کر کے بتوں کے نام لے کر وہ جانور ذبح کرتے تھے۔ جیسے ہم جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیتے نا، وہ اس وقت بتوں کا نام لیتے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنا اور اس وقت غیر اللہ کا نام لینا، وہ جانور بالاتفاق حرام ہے، بالاتفاق حرام ہے، پوری امت اس جانور کو حرام کہتی ہے، کوئی ایک بندہ بھی اسے حلال نہیں کہتا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کسی جانور کو بزرگوں کے نام لگا دیا جائے کہ یہ فلاں بزرگ کے نام پر ہے، یا کسی جانور کو بت کے نام پر کر دیا جائے کہ یہ فلاں بت کے نام پر دیں گے جانور، جیسے ہندو کرتے ہیں، مشرک پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی جہاں مشرک پائے جاتے ہیں اپنے بتوں کے نام پر جانور چھوڑتے ہیں۔ تو آیا کہ وہ جانور، اس جانور کو جس کو بت کے نام لگا دیا گیا، یا کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی کے نام لگا دی، کسی بزرگ کے نام لگا دیا گیا کہ فلاں بزرگ کے نام کا جانور ہے جی، تو اب اس جانور کو حلال کہیں گے اگر اس کو بسم اللہ پڑھ کر، بسم اللہ اللہ کو پڑھ کے ذبح کر دیا جائے، وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اہل سنت میں جمہور اہل سنت یہی کہتے ہیں کہ وہ جانور جو پہلے کسی بت کے نام لگا دیا گیا، نام زد کر دیا گیا، یا کسی بزرگ کے نام زد کر دیا گیا، جیسے کہتے ہیں یہ 11ویں کا جانور ہے، بعد میں ذبح اس کا اللہ کے نام پر ہو تو وہ حلال ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہے، کیونکہ ذبح جب کیا جا رہا ہے تو وہ اللہ کے نام پر کیا جا رہا ہے، اس لیے پہلے کس کے نام پر تھا اس سے کوئی مطلب نہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں،
ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اہل سنت میں جمہور یہ کہتے ہیں. اور باقی رہے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اور حضرت جو ہیں مولانا عبدالحق حقانی رحمہ اللہ، آپ ارشاد فرماتے کہ ایسا جانور جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام زد کر دیا جائے کہ یہ فلاں بزرگ کے نام پر ہے یا فلاں بت کے نام پر ہے، کہتے ہیں وہ جانور ایسا پھر ناپاک ہو جاتا ہے کہ اللہ کا نام لینے سے بھی پاک نہیں ہوتا. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اس لیے باقی جو جمہور علماء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جانور کو بزرگ کے نام پر رکھا کہ یہ 11ویں کے نام پر دیں گے، یا ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ولی کے نام پر رکھا یہ فلاں بزرگ کے نام پر ہے، تو بعد میں بسم اللہ شریف پڑھ کر ذبح کر دیا جائے تو اسے کوئی مسئلہ نہیں. وہ بلکہ اہل سنت کے نزدیک یہ کہنے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جمہور اہل سنت کے نزدیک یہ بزرگ کے نام پر جانور ہے، مطلب اس کا یہی ہوتا ہے بزرگ کے نام کا کہ ایصال ثواب ان بزرگوں کو کریں گے، ذبح اللہ کے نام پر کریں گے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ جانور جو ہے نا، جانور جان والا، اس کی جان نکل رہی ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں. جان نکل رہی ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں. اور جان دی رب نے ہے تو کسی اور کے لیے کیوں نکلے ہیں؟ جان ہے نا، تو جان رب کے نام پر نکلے نا، کسی اور کے نام پر کیوں نکلے؟ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جان دی ہی رب نے ہے، پیدا بھی رب نے کی ہے، اسے نکلنا بھی رب کے نام پہ چاہیے. سمجھا گیا مسئلہ؟ آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَفَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. میں جو بندہ مجبور کر دیا جائے، مجبوری کی 3 صورتیں بنتی ہیں ابتدائی طور پر. سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ قحط سالی ہو جائے، کچھ مل ہی نہیں رہا ہو، تو اس کے لیے حرام کھانے کی اجازت ہے، اس کے لیے حرام کھانے کی اجازت ہے. یا پھر بندہ ایسا ہے کہ جناب وہ مجبور کر دیا گیا، کسی نے پستول رکھ دیا اس کی گردن پر اور اس کے سینے پر پستول رکھ دیا گیا، اس نے کہا کہ یہ کتے کا گوشت پڑا ہے یا کوئی بھی چیز حرام چیز ہے، مردار جانور ہے، یہ کھاؤ گے تو چھوڑوں گا ورنہ مار دوں گا گولی. یہ بھی مجبور کر دیا گیا بندہ. ایسی صورت میں بھی اس کو استعمال کی اجازت ہے، اور یہ اتنا کھائے گا جتنا اس نے مجبور کیا ہے. یہ نہیں کہ بعد میں اس کو لت پڑ جائے بعد میں کھاتا رہے، یا پھر جتنا اس نے مجبور کیا تھا وہ کھا کے یہ بعد میں بھی کھاتا رہا. نہیں، یہ نہیں. تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہو گیا اور اسے متدین حکیم، دیندار مذہبی حکیم اور مذہب کے ساتھ محبت رکھنے والا، تعلق رکھنے والا ڈاکٹر یہ کہے کہ اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی علاج نہیں ہے، تو اب تمہارے لیے یہ حلال ہے. جیسے خون لگاتے ہیں نا، یہ خون بھی تو حرام ہے. خون جسم سے نکل گیا تو وہ حرام ہو گیا، وہ پلید ہو گیا. کیا ہے؟ پلید ہے. تو وہ حرام بھی ہے، پلید بھی ہے. تو اب بندے کو لگانا حرام میں شفا نہیں، یہ بھی تو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. تو اب یہاں لگایا جا رہا ہے کیونکہ اب متدین حکیم نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ یہ خون نہیں لگائیں گے تو آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے جی. تو اس لیے یہاں بھی اضطرار کی صورت پائی جا رہی ہے، تو اس لیے علماء نے اجازت دی کہ انتقال خون کی، کہ مریض کو خون لگایا جا سکتا ہے. اسے جیسے مریض بندہ ہو جائے، حکیم کے کہنے پر اسے حرام چیز سے بھی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، پلید چیز کے ساتھ بھی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. ایسی ہی صورتحال وہاں بھی ہوگی جہاں پہ بچے ذرا غور کے ساتھ بیٹھیں، اس طرح نہ بیٹھیں. بچے شابہ میرے پتر ذرا توجہ کے ساتھ بیٹھیں، اس طرح نہ بیٹھیں کہ جیسے بالکل آپ پریشان ہو کے بیٹھیں. نہیں، خوش ہو کے سنیں گے تو آپ کو بات صحیح سمجھ آئے گی. یہ باتیں آپ کے لیے ضروری ہیں بچے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہ رب تبارک و تعالی نے 2 شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت دی، حرام کے استعمال کی 2 شرطوں کے ساتھ اجازت دی رب تبارک و تعالی نے. سب سے پہلے یہ کہ باغی نہ ہو، اور آگے فرمایا بلا عادن، اور عادی نہ ہو. بطور لذت کے کھانا، اسے کہتے ہیں باغی، مزہ لے کے کھانے والا بندہ اسے باغی کہتے ہیں. کہ نہیں سمجھ آیا؟ اور عادی نہ ہو، یعنی عادت نہ ہو اسے کھانے کی. ظاہر بات ہے دونوں صورتوں میں، ایک تو باغی ہے مزہ لے کے کھانے والا ہے، دوسرا عادی ہے اسے مزہ بھی نہیں رہا، مزہ بھی نہیں آ رہا، ویسے عادت پڑ گئی ہے. یہ نہیں جیسے کئی بندے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں یا حقہ پی رہے ہوتے ہیں، بیچارے کو کیا مزہ آتا ہوگا یہ بتائیں، دھوئیں کا کوئی مزہ آتا ہے؟ عادت ہو گئی ہے. اس طرح کر کے اور بھی بہت ساری چیزیں جن کا کوئی مزہ نہیں ہے، ایسی جناب لگے ہوئے، عادت پڑ گئی ہے انہیں. تو یہ یہاں پہ بات میں عرض کروں آپ کے سامنے، اہل اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے، شروع میں اسے گناہ مزہ دیتا ہے،
شروع میں اسے گناہ مزہ دیتا ہے، میں کہ بعد میں ایسا ہوتا ہے اس گناہ کا اسے مزہ بھی نہیں رہتا لیکن عادت پڑ جاتی ہے، وہ پھر بطور عادت کے گناہ کرتا ہے، بطور مزہ بطور لذت کے نہیں کرتا، لذت نہیں آ رہی ہوتی اسے، میں کہ پھر اسے مزہ بھی نہیں آتا اور عادت ایسی پڑ جاتی ہے، عادت چھوڑتی بھی نہیں اسے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے 2 شرطوں کے ساتھ اجازت دی، فرمایا کہ جو بندہ ضرورت سے پہلے نہ کھائے اور ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، یعنی کہ حرام کی ضرورت پڑ گئی اسے کھانے کی، کچھ مل نہیں رہا، قحط پڑ گیا، صرف اتنا ہی کھائے جس کے ساتھ اس کا جناب وہ زندہ رہ سکے بس۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا اسم علیہ، ایسی 2 شرطوں کو پورا کر کے جو بندہ اسے استعمال کرے گا تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی کھاتے ہوئے کوئی ایک آدھا لقمہ آگے پیچھے ہو گیا ہے، اوپر نیچے ہو گیا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے جی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی یہاں تک تو بیان ہوا اس حرام کا جو حرام سوری ہے، سامنے یہ حرام ہے جی، اب آگے وہ حرام بیان ہو رہا ہے جو مانوی حرام ہے۔ کون سا حرام ہے؟ مانوی حرام ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ تھی دین فروشی، دین بیچنا۔ یہ علماء یہود میں بہت زیادہ تھی کہ یہودی جو تھے وہ لوگوں سے پیسے لے کے غلط مسائل بتاتے تھے، لوگوں سے پیسے لے کر حق بات نہیں کہتے تھے، اور یہ جو صورت ہے اب بہت پائی جا رہی ہے۔ ہمارے مولوی بیچارے صرف تنخواہ کی خاطر دین بیانی نہیں کرتے، حق نہیں کہتے، حق نہیں کہتے، انہیں پتہ بھی کہیں گے تو فلاں ناراض، کہیں گے تو وہ ناراض، یہ بات کہیں گے تو وہ ناراض، یہ کہیں گے تو وہ ناراض، تو اس لیے حق نہیں کہتے۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں ایک فتنہ اٹھنے کا خدشہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، ویسے حق نہ کہنا صرف پیسے کے لالچ میں، نوکری کے لالچ میں کہیں چھٹی نہ ہو جائے، اس لیے تو یہ والی صفت جو ہے یہ یہودیوں سے ہی منتقل ہوئی ہے اور کوئی بات نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہودیوں کو، میں تم جو آج اعتراض کرتے پھرتے ہو کہ مسلمان جو ہیں یہ ذبح کیا ہوا جانور کھا جاتے ہیں، یہ تو یہ ہے وہ ہے، فرمایا تم مسلمانوں کو کسی حرام چیز کے یہ تانے نہ دو اس طرح کے، میں تم خود حرام میں مبتلا ہو، تم خود لوگوں سے پیسے لے کر مسئلے غلط بتاتے پھرتے ہو، تم خود رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو بیچ رہے ہو، تم دین فروش ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، میں بے شک وہ لوگ جن پر اللہ نے کتاب نازل کی ہے اس کتاب کو چھپاتے پھرتے ہیں، اس کتاب کو بیان نہیں کرتے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بہت تھوڑے پیسے لیتے پھرتے ہیں اس کے بدلے میں۔ یہ ذہن میں رہے، یہ نہیں بھی اگر 5 روپے لے کے بندہ غلط مسئلہ بتا دے تو یہ حرام ہے، اگر 5 لاکھ لے کے بتا دے تو وہ حلال ہے، نہ، بلکہ رب کے دین کے ایک ایک حکم کے مقابلے میں پوری دنیا کی کوئی وقت ہے ہی نہیں، پوری دنیا کائنات بھی کوئی بندہ کسی عالم کو دے دے کہے جی ایک مسئلہ آپ غلط بتا دیں ہمیں، تو وہ بھی ثمن قلیل کے ہی زمرے میں آئے گا، وہ اسے بھی ثمن قلیل ہی کہیں گے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، میں جو لوگ غلط مسئلے بتا کے نوکری کی خاطر غلط دین صحیح نہیں بتاتے، نوکری بچانے کے لیے، تنخواہ بچانے کے لیے دین حق کو صحیح طور پر بیان نہیں کرتے، رب تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ جو ہیں اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، یہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا ولا یکلمہم اللہ ولا یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام نہیں فرمائے گا قیامت والے دن۔ یہ ذہن میں رہے، کلام یا تو رب تبارک و تعالیٰ، دیکھیں بندہ جو کہے نا بیٹے کو میں نہیں بولتا تیرے ساتھ، یہ کہنے کے بعد میں کہے تو بڑا بدتمیز ہے، تو بڑا بے شرم ہے، تو بتائیں یہ جو الفاظ بعد میں ابا بول رہا ہے یہ کوئی کلام ہے اس کے ساتھ؟ یہ تو کلام نہیں ہے، کلام تو یہ ہوگا بیٹا کیا حال ہے، یہ کلام ہوگا نا، وہ تو ڈانٹ رہا ہے اسے۔ جس کلام کے اندر، جس گفتگو کے اندر جلال ہو، جس کے اندر غضب ہو، اسے بات کرنا نہیں کہتے، اسے بات کرنا نہیں کہتے۔ جیسے بندہ جائے نا جی، جا کے کسی سے ملے اور وہ بندہ یعنی کہ اسے الٹی سیدھی سنا دے اور اس کی بات جو کہنے آیا تھا وہ نہ سنے، وہ کہے جی اس نے تو میرے ساتھ بات ہی نہیں کی تھی، بولا تو تھا وہ تیرے ساتھ لیکن بات نہیں کی، مطلب جو ہونی چاہیے وہ بات نہیں ہوئی، تو رب تبارک و تعالیٰ قیامت میں ان کو جھڑکے گا۔ بلا یکلمنا ایدیہم، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ دفع ہو جاؤ تم، دفعہ یا پڑے رہو تم، یہی میرے ساتھ بات بھی نہ کرو، یہ رب تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا۔ اور یہی رب تعالیٰ نے فرمایا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام نہیں فرمائے گا، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کلام فرمائے گا وہ ڈانٹنے والا کلام ہوگا، زجر والا، توبیخ والا کلام ہوگا، یا پھر رب تبارک و تعالیٰ یہ جلال کا اظہار بھی فرمائے گا تو وہ بھی فرشتوں کے ذریعے فرمائے گا، فرشتوں کو کہے گا تم ڈانٹو انہیں، میں نہیں بولتا ان کے ساتھ۔ بتائیں یار یہ کوئی چھوٹی بات ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہی کہے کہ میں نہیں بولتا ان کے ساتھ جی۔
رب تبارک و تعالیٰ ہی فرمایا کہ میں نہیں بولتا ان کے ساتھ، تو بتائیں ولا یزکیہم، رب نے فرمایا اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، پھر پاک بھی نہیں کرے گا۔ دیکھیں پاک ہوتی چیز وہ جو ہو پاک لیکن اسے پلیدی لگ جائے، جیسے بندہ مومن ہے، یہ بذات پاک ہے، بندہ مومن گناہوں کی وجہ سے جہنم جائے گا، پاک ہو کے جنت چلا جائے گا۔ رب نے ارشاد فرمایا یہ خنزیر ہیں، خنزیر بھی پاک ہوا کبھی؟ خنزیر کو 7 سمندروں میں غسل دے دیا جائے کبھی پاک ہوگا؟ نہیں نا پاک ہوتا۔ یہی حال ان کا ہے، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ یہ کروڑوں سال بھی جہنم میں جلتے رہیں، ولا یزکیہم، رب انہیں پاک نہیں کرے گا، یہ پاک ہونے والے ہیں ہی نہیں۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، میں یہی وہ ذلیل لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی ہے، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت چھوڑ کر کے انہوں نے عذاب خرید لیا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فما اصبرہم علی النار، میں یہ جہنم پر کتنے صبر کرنے والے بنے بیٹھے ہیں، کتنا صبر آ گیا انہیں جہنم کی آگ برداشت کرنے کا، کتنا صبر آ گیا انہیں عذاب برداشت کرنے کا، ہیں کتنے حوصلے والے لوگ ہیں، شاباش بھی شاباش، واہ واہ واہ، ہیں یہ معنی اس کا، یہ تعجب کا اظہار ہے کہ واہ 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 واہ، ہیں ڈانگ کھانے کے لیے تیار ہو گئے، واہ 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 شاباش بھی شاباش تمہیں، ہیں اپنے کو مروانے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ میں فما اصبرہم علی النار، میں واہ واہ شاباش، ہیں کیسے لوگ ہو تم جہنم کی آگ پہ صبر کر، اس کا مطلب یہ نہیں انہیں شاباش دی جا رہی ہے، بلکہ یہ شاباش کا لفظ جو ہے نا انہیں ذلیل کرنے کے لیے، اس لیے ہے ہاں، جیسے بچہ جو ہے نا وہ سکول میں پڑھ کے آئے اور فیل ہو کے آ جائے، فیل ہو کے گھر پہنچے، گھر پہنچ کے تو اس کے ابے کو پتہ چل جائے اب بیٹا جو ہے نا کیا رزلٹ لے کے آیا ہے، تو وہ بھی کہتا ہے اس کی ماں کو کہتا ہے تجھے مبارک ہو بیٹا تیرا کامیاب ہو گیا ہے، نہ تو اسے مبارک بنتی ہے اس بات پر، نہ وہ کامیاب ہوا ہے، وہ بھی اس کی ماں کو شرمندہ کر رہا ہے کہ تو تیری وجہ سے یہ لڑکا ذلیل ہوا ہے، آج ہمارا تیرا لاڈ اور پیار جو ہے وہ اسے ڈبو گیا ہے، تیری وہ اس کے ساتھ محبتیں ہیں، پڑھائی کے معاملے میں تیری جو محبتیں تھیں نا اس کے لیے، اس کے ساتھ آج میرے پیٹ میں درد ہے تو نے کہا لیٹ جا ادھر ہی، ہر دوسرے دن پیٹ میں درد ہے تو نے کہا ادھر ہی لیٹ جاتا ہوں، یہ کیا ہوا؟ یہ دو بیماریاں طالب علموں میں انگریز ذلیل نے ایسی چھوڑی ہیں، سر درد اور پیٹ درد، جب بھی جی چاہا لمبے پڑ گیا پیٹ درد، جب بھی چاہا جی لمبے پڑ گیا پیٹ درد، رات کو نیند پوری نہیں ہوئی رات کو لگے رہے موبائل پر، صبح کو لمبے پڑے ہیں جی پیٹ درد، بتائیں بھائی، تو میں یہ نہیں جب یہ بلی حالت ہوگی نا تو پھر وہ ابا مبارکباد ہی دے گا بچے کو، اس کی ماں کو، بلکہ مبارکباد تمہیں بھی کامیاب ہو گیا تیرا بیٹا، بعد میں کہے گا دل میں وہ یہ کہہ رہا ہوگا، حقیقت یہ ہوگی یہ بوتھے کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، کس طرف لگا دیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، میں کہ وجہ اس کی کیا ہوئی، کیوں یہ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، کیوں یہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، کیوں یہ جہنم کا عذاب پا کر بھی پاک نہیں ہوں گے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، رب نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اختلاف کرتے کرتے کتاب میں دور کی بدبختی میں جا پڑے، دور کی بدبختی میں جا پڑے، کتاب میں بحث کرتے کرتے، آج بھی دیکھیں کتاب میں بحث کرتے کرتے ہیں اتنے دور کی بدبختی میں پڑے کہ ہم کتاب سے صرف کلخانی ثابت کرتے پھرتے ہیں، کتاب سے صرف مستحبات ہی ثابت کرتے پھرتے ہیں، رب تعالیٰ کے قرآن سے، رب تعالیٰ کے قرآن سے صرف مباح چیزوں کو نکالتے پھرتے ہیں، صرف جناب یہ 11ویں حلال فلانی چیز حلال فلانی چیز حلال۔ یار رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو جہاد کا حکم دیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا علیہ السلام کے عہد کا ذکر کیا، حنین کا ذکر کیا، حنین کا ذکر کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے بدر کا ذکر کیا، کریم آقا علیہ السلام کے عہد کا ذکر کیا، آقا علیہ السلام کی جنگوں کا ذکر کیا رب تبارک و تعالیٰ نے، تلوار اٹھانے کا حکم دیا رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں، بھئی وہ ذکر کون کرے گا؟ تو بتائیں بھی یہ دور کی گمراہی میں پڑھے یا نہیں پڑھے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل کیا تو تم یہی چیزیں نکالتے پھر تو قرآن سے، آج جو پورے قرآن کو صرف تعویذ کی کتاب جانتا ہے، بتائیں دور کی گمراہی میں پڑھا ہی نہیں پڑھا، لفی شقاق بعید، دور کی بدبختی میں جا پڑا، یعنی وہ بہت دور چلا گیا، وہ اب پیچھے آنے والا نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں وہ بات سن لی نہ کسی کی تو بیٹھا پاس ہی ہے، تو ماں کہہ رہی ہے اس کے ابے کو یہ بہت دور چلا گیا ہے، اب ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا، وہ تو ہاتھ میں یہ بیٹھا ہوا ادھر ہے، مطلب یہ کہ اب وہ ماننے والا نہیں ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی مار جس میں پڑتی ہے نا وہ پھر لوگ اسی طرح کے مسائل ہی نکالتے ہیں، اسی طرح کی چیزیں اخذ کرتے ہیں کتاب سے، کتاب میں بحث کرنے لگے، کیسی بات ایسے مسائل اخذ کرنے لگے جن کی شریعت مبارکہ کے اندر کوئی حاجت نہیں تھی، پوری کتاب کو کئی بے دینوں نے سائنس کی کتاب بنا دی ہے، پورے قرآن کو، وہ کہتے ہیں پورا سائنس ہی سائنس ہے،
اور کئیوں نے اس کو تفیضوں کی کتاب بنا لیا، کئیوں نے اس کو پوری کتاب قرآن کو دم پھک کتاب بنا لیا۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔